صاحب آپ کو ڈاکٹر بنانے میں ماں باپ کا بڑا کردار ہے. وہ کہتے ہوں گے بچپن میں یہ ہے میرا پتر تو ڈاکٹر لگنا ہے. بالکل سر. میں اس سے پہلے کہ موضوع پر آؤں آپ کی اسی بات سے، میرے حفظ کے جو ٹیچر تھے نا، میں اور میرے بھائی دونوں ہم ان کے پاس پڑھتے تھے اکٹھے، قریب قریب تھے. تو وہ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر کہتے تھے. اچھا دیکھیں، اور اس کو نہیں کہتے تھے. میں حیران ہوتا تھا کہ اس کو کیوں نہیں کہتے. اچھا وہ اللہ کا کرنے کہ وہ انجینئر بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کا موقع دے دیا. تو اس چیز کا واقعی بڑا اثر ہوتا. کل ساہیوال سے جی کل میرا درس تھا نا وہاں، آپ بھی کل آئے، تو وہاں ایک ڈاکٹر آئی پہلی دفعہ. میں تو بڑا متاثر ہوا. ان کو کافی عرصے کے بعد اللہ نے 3 بیٹے اکٹھے 3 بیٹے دے دیے. تینوں ہی ڈاکٹر، وہ اپنا فائنل ایئر میں ہے، تینوں بھائی KE میں، اور چوتھا بیٹا جو ہے وہ بھی میڈیکل FSC میڈیکل کر رہا ہے. میں کہا بھی تم تو تو ماشاء اللہ سر، جو آج کا موضوع ہے نا، ویسے تو ہر موضوع ہی آپ کا بڑا جو کرنٹ ایشو ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن یہ موضوع تو میں پچھلے پورے ہفتے سے محسوس کر رہا تھا کہ پوری امت اور خاص طور پہ پاکستانیوں کو جس طرح مایوسی کا سامنا ہے. ہر طرف ایک اندھیرا چھایا نظر آتا ہے، ایک دھند سی نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں سکون ملے گا، ہمارے بچوں کا کل کو کیا ہوگا. ایک عجیب مایوسی ہے، اور اس میں یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے. اور میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس بات پر کہ یہ پیدا کیسے کی جائے. یہ اصل پوائنٹ ہے نا. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں. ابھی کافی بات ہو رہی تھی کہ کس کی حوصلہ افزائی کی جائے، برتن دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، جیسا باتیں. لیکن ایک ہے کہ کس بات پر حوصلہ افزائی کی جائے. اچھا جی ہے، حوصلہ افزائی ہمیشہ پرپز اورینٹڈ ہوگی. میں آپ کو حوصلہ دلاؤں گا تو کسی کام کے لیے حوصلہ دلاؤں گا نا. بالکل ٹھیک. وہ کس کام کے لیے دلانا ہے میں نے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. بالکل صحیح. قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے ذرا غور کریں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اب یہ امر بالمعروف جو ہے یہ بڑا مشہور جملہ ہے قرآن مجید کا، ہم سب جانتے ہیں. لیکن امر کو ہم نے عام طور پر ترجمہ لیا ہے حکم دیتے ہیں. حکم دینا اس کی ایک ڈائمنشن ہے. آپ لغت میں اس کے لنگوسٹکلی پیچھے روٹ ورڈز پر جائیں نا سر، تو آتا ہے ابھارنا، موٹیویٹ کرنا. اس کی بیس یہ ہے، بیس اس کی یہ ہے. پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں. کسی کو آپ مشورہ دے کر ابھاریں گے، کسی کو حکم دے کے ابھاریں گے. یعنی کہ کسی کام پر ابھارنا، آمادہ کرنا، موٹیویٹ کرنا، انسپائر کرنا، یہ اصل بات. تو مومن جو ہیں ان کا کام کیا ہے کہ وہ ساری امت، مومن مرد عورتیں سب آپس میں ایز اے سوسائٹی ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں معروف کاموں پر، اچھے کاموں پر. ظلم کے لیے حوصلہ نہیں پیدا کرتے. دیکھیں ظالم کو بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، ظالم کو بڑی سرکشی کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. اس نے 10 قتل کیے، بڑا پہلوان آدمی. یہ حوصلہ تو وہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن حوصلہ کس چیز پر پیدا کرنا ہے. اور پھر اس کی اتنی عظمت ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ. ایک ہے کوئی غریب، آپ نے اس کی مالی معاونت کی، نہیں بھی کر سکتے، آپ نے اس کو حوصلہ دلایا، اس کو ہمت دلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مانگنے آیا نا، آپ نے کلاڑا لے کے اسے دیا، حوصلہ دلایا. یہ تھوڑی بات تھی، اندازہ کریں. تو یہ جو چیز ہے جو پرپز اورینٹڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے. اچھا، سیکنڈ چیز یہ کہ یہ پیدا کیسے ہوگی. تو پیدا ہونے میں ٹاپ پہ چیز قرآن مجید ہے سر. قرآن مجید انسان کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں وہ حوصلہ پیدا کیسے کرتا ہے. میں تھوڑی تھوڑی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. پیچھے فرعون آ جائے، سامنے سمندر ہو. قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ پکار اٹھے گئے ایسے تے پھڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ابھی رستہ نکالے گا. کتنا بڑا حوصلہ ان کے اندر پیدا کیا نا. آپ انداز نہیں تو ویسے ہی بندہ جو ہے وہ نروس بریک ڈاؤن ہو جائے انسان کا، یہ دیکھ کے کہ یار یہ کیا ہو گیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، غار میں ہیں جب اپنے ساتھی کیسا لا تحزن ان اللہ. یہ تھوڑے حوصلے کی بات تھی سر، آپ اندازہ کریں. یہ تھوڑے حوصلے کی بات، ٹکڑے کر دینے تھے اگر ہاتھ آ جائے. سوچیں نا، بندہ ویسے ہی جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے اس طرح کی سچویشن میں. لیکن اوپر ہاں وہ اگر نیچے دیکھ لیں تو نیچے نظر آ جائے. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ مومنین کو مارے پڑ رہی ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن انہیں کہہ رہا ہے کامیابی تمہارے ساتھ ہے، تم فلاح پانے والے ہو، اور اولئک ھم المفلحون، اور انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہو تو واقعی غالب تم ہی ہو گئے. اور پھر پچھلی ساری مثالوں سے سارے یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے ہماری انڈیا کے ساتھ، جو تیارے گرائیں، کیا ہوا؟ صبح کی نماز پڑھ کے اللہ اکبر. سر اللہ پر ایمان نہ انسان کے اندر بڑا حوصلہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ الحی القیوم ذات پر میں ایمان رکھتا ہوں.
تو وہ میری اگر پشت پرائی پر آ گیا, وہ میرا صمد بن گیا, تو پھر بڑے سے بڑا دشمن جو ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور آخرت پر ایمان بھی انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ بھئی پھر انسان جو ہے نا اس موت سے بھی نہیں گھبراتا, دنیا کے نقصان سے نہیں گھبراتا, اس کے اندر ایسا حوصلہ ہوتا ہے اور آگے بڑھنے کا, بے خطر کود پڑنے کا اس کے اندر جو ہے نا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ بڑا حوصلہ قرآن مجید اور ایمان انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است. اس کو نظر آتا ہے کہ وہ کیا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشمت کشائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ واہ واہ. تو ایسے سر قرآن مجید پڑھے نا انسان اگر سمجھ کر, تو اس کے اندر بہت بہترین اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی پیدا کرتا ہے, اور کس چیز کا حوصلہ پیدا کرنا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے. لے لیں جی کالز لے لیں پروڈیوسر صاحب. جی جی, اس کے ساتھ سیرت کو دیکھیں اگر آپ, تو سیرت کی عملی مثالیں جو ہیں وہ انسان کے اندر بڑا حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں 313 نے کس طرح جو ہے وہ مقابلہ کیا. یار اسامہ بن زید غلام زادہ چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کو جرنیل بنا دیا. ایسے ہی, اور جس طرح بھی آپ کہہ رہے تھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شیر کہا ہوگا, تو آپ اندازہ کریں کہ جب وہ دشمن پر جھپٹتے ہوں گے تو ان کو کیا فیل آتی ہوگی, آپ اندازہ کریں. جب حضرت خالد کو سیف اللہ کہہ دیا, تو جب وہ تلوار لے آتے ہوں گے تو کیا کس وہ کیفیت میں جاتے ہوں گے, اندازہ کر سکتے ہیں کہ یار مجھے اللہ کے رسول, اللہ کے ریپرزنٹیٹو نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کی تلوار, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر کوئی تو ٹکتا ہوگا ان کے سامنے. تو یہ اس طرح حوصلے پیدا, اور پھر ان کے بعد بھی دیکھیں تو اللہ والے, قرآن والے, وہ بھی حوصلے پیدا کرتے. دیکھیں فاتح محمد جو ہے نا سلطان, جس نے قسطنطنیہ فتح کیا, کئی موقعوں پر وہ بہت مایوس ہو گیا اپنے دشمن کے, اس جو سلطان محمد فاتح جو ہے, ان پر آج کل ایک وہ ترکی کا ڈرامہ بھی چل رہا ہے نا. اچھا خیر میں تو بالکل اچھا, ان کے ساتھ جو ہے نا, پتہ نہیں کیوں یار میں نہ ڈرامہ نہ فلم دیکھ نہیں سکتا. وہ ڈرامہ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا, اور اس میں جو قسطنطنیہ فتح کرنے کا سین ہے نا, وہ بڑا لاجواب ہے. اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کئی مواقع بھی اس کے حوصلے پست کیے گئے. اچھا, لیکن وہ ڈٹا رہا. اور سر اس کے ڈٹنے میں آپ غور کریں, وہ جو اس کے ساتھ اللہ والا تھا, استاد, اس نے آگے اس کا حوصلہ بڑھایا. جی سر, اللہ والوں کی صحبت جو ہوتی ہے, پھر وہاں سے حملہ کیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی ہے کہ پہاڑوں کے اوپر جی غلام مصطفیٰ صاحب آگے. جی السلام علیکم غلام مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب حضور, ایک تو آپ اپنے آپ کو برا نہ کہا کریں, آپ کی باتوں سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ 25 سال 28 سال کے نوجوان ہیں اور باقیوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار آواز نہیں باہر آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بوڑھا نہ کہا کریں, آپ تو 25-30 سال کے نوجوان لگتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جی خانے وال سے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ماشاء اللہ جی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, بڑا شوق سے دیکھ رہے ہیں. آج ہی پہلی مرتبہ ہے تو بڑا اچھا پیارا موضوع ہے. تو ایسے ہی یعنی کہ ماشاء اللہ نا جی موضوعات پہ پروگرام ہونے چاہیے, اور یہ میری دعائیں کہ اللہ پاک 24 نیوز کو اور اس کے جملہ جو ہیں مطلب اس کے انتظامیہ ان کو اور آپ جیسے میزبانوں کو کامیابی ترقی سے نوازے, اور ہمیں سیرت رسول اللہ اور اس کے صحابہ کرام اہل بیت کرام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب سر, اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اللہ والے جو حوصلہ پیدا کرتے رہے ہیں مایوسی کے, اور جو جب بندہ ہمت ہار جاتا ہے تو اللہ والوں کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو دوبارہ سے حوصلے پر آمادہ کریں. جنگ موتا میں عبداللہ بن رواحہ جو تھے, تھوڑا جب دیکھا کہ اتنی تعداد لاکھوں آ گئے ہیں, یہ 30,000 تھے سارے, تو تھوڑا سا جو تھا خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھیں کہ جناب اور بندے بھیجیں, یہ تو بہت لاکھوں بندے آ گئے. تو انہوں نے جو تقریر کی تھی وہاں پہ, انہوں نے کہا قلت و کثرت کے پیمانے ہمارے سامنے کیا ہوتے ہیں, ہم تو شہادت کی طلب میں آئے ہیں, تو یہ کیا ہو گیا, تگڑے ہو جاؤ. اور پھر ایسا حملہ کیا, اور پھر کیسی. اور سر خاص طور پہ آپ کے میرے لیے نا, اردو جاننے والوں کے لیے علامہ اقبال جو ہے, بڑا ان کی شاعری اتنی حوصلہ افزا ہے. سر آپ اندازہ کریں وہ جب پیدا ہوئے تو بھی برِ صغیر غلامی کے زد میں تھا. جی اسلام آباد سے جی عبد الکریم صاحب. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, بڑی مہربانی. بس یہی عرض کرنے کے آج کے دور میں ہم لوگوں کے دلوں میں پیار محبت کم ہو گیا, بڑوں کی عزت کرنا کم ہو گیا, ساسوں کی عزت کرنا کم ہو گئی ہے, جس وجہ سے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. جی فرما رہی. جی حسیب صاحب. جی سر, آج کل کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں بڑوں کی عزت ختم ہو گئی, واقعی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
سر جنریشن گیپ جس قدر اس دور میں سامنے آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اچھا اب بڑوں کی عزت پہلے جس طریقے سے ہوتی تھی اب اس طریقے سے ہو بھی نہیں سکتی. اب تھوڑا سا میوچولی اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. میں بڑا فرینکلی بات کر رہا ہوں. بڑے صرف اپنے بڑے ہونے کی بنا پر عزت جو ہے وہ مطلب ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہماری ہوگی. اب کی جو جنریشن ہے وہ ایسے نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی بڑا کام اگر کریں گے اور بڑا بن کے بڑا پن دکھائیں گے تو عزت ہوگی, اور اس کے لیے تربیت ضروری ہے بچوں کی بھی, ظاہری بات ہے. اور نیکسٹ جنریشن کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بڑوں کی عزت کریں گے تو نیکسٹ جنریشن ہماری کرے گی. اگر بڑوں کی عزت کوئی نہیں کرے گا تو, اور اس پر ایک بڑا خاص جملہ ہے وہ کہ بڑوں انسان بڑا تب بنتا ہے جب وہ بڑوں کی عزت کرنا شروع کرتا ہے. بالکل ٹھیک, بڑا بنتا ہی تب ہے بالکل. ایسے, اور بڑے کام کرے تو بڑا بنتا ہے, بڑی باتیں کرے تو بڑا بنتا ہے. بہت شکریہ.